مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور صدر احترام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس نورانی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے مسیلمہ کذاب کا دعوی نبوت اور صحابہ کرام کا اس پر جہاد۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ میں یہ بات درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعوی نبوت کیا اور بڑی جماعت اس کی پیروں ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا مہم جہاد جو صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں کیا ہے وہ اسی کی جماعت پر تھا۔ جمہور صحابہ مہاجرین نے اس کو محض دعوی نبوت کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس کی تصدیق کی بنا پر کافر سمجھا، اور باجماع صحابہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہی اسلام میں سب سے پہلا اجماع تھا۔ حالانکہ مسیلمہ کذاب بھی غلام احمد قادیانی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا منکر نہ تھا، بلکہ بعینی غلام احمد قادیانی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا مدعی تھا، یہاں تک کہ اس کی اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا تھا، اور بوقت اذان وہ خود بھی اس کی شہادت دیتا تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتا تھا اور اذان میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کا مؤذن عبداللہ ابن نواحہ اور اقامت کہنے والا حجیر ابن عمیر تھا، اور جب حجیر شہادت پر پہنچتا تھا تو بآواز بلند کہتا تھا کہ حجیر نے صاف بات کہی، اور اس کی تصدیق کرتا تھا۔ الغرض نبوت اور قرآن، نماز، روزہ سبھی کچھ تھا، مگر ختم نبوت کے بدیہی مسئلے کے انکار کی وجہ سے باجماع صحابہ کافر سمجھا گیا، اور حضرت صدیق نے جمہور صحابہ و مہاجرین و تابعین کا ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید کی امارت میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ جمہور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر انکار نہ کیا، اور کسی نے نہ کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہے، کلمہ گو ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو کیسے کافر سمجھ لیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداءً خلافت کرنا اور بعد تحقیق حق کے صدیق اکبر کے ساتھ موافقت کرنا جو روایت میں منقول ہے وہ بھی اس واقعے میں نہیں تھا، بلکہ مانعین زکوٰۃ پر جہاد کرنے کے معاملے میں تھا۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت صدیق نے ان پر جہاد کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی نزاکت اور مسلمانوں کی قلت و ضعف کا عذر پیش کر کے ابتداءً ان کی رائے سے اختلاف ظاہر فرمایا تھا، لیکن حضرت صدیق کے ساتھ تھوڑے سے مکالمے کے بعد ان کی رائے بھی موافق ہو گئی۔ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسیلمہ کذاب کے واقعے الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداءً خلافت کرنا بھی مسیلمہ کذاب کے واقعے میں ثابت نہیں، جیسا کہ بعض غیر محقق لوگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ الحاصل بلا خوف و بلا نکیر، یا آسمان نبوت کے ستارے اور حزب اللہ کا ایک جمع غفیر یمامہ کی طرف بڑھا۔ اس کی پوری تعداد تو اس وقت نظر سے نہیں گزری، مگر تاریخ طبری میں حضرت صدیق کا ایک فرمان حضرت خالد بن ولید کے نام درج ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ و تابعین جہاد میں شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ نیز اسی تاریخ میں یہ بھی ثابت ہے کہ مسیلمہ کذاب کی جماعت جو اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی تھی ان کی تعداد 40,000 مسلح جوان تھی، جن میں سے 28,000 کے قریب ہلاک ہوئے، اور خود مسیلمہ کذاب بھی اسی فہرست میں داخل ہوا، اور باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت خالد کو بہت مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے اور پھر صلح کر لی گئی۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی جماعت اس میدان میں آئی تھی،
جنہوں نے ایک مسئلے ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا اور نہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا اور نہ اس جماعت کی آذان و نماز اور تلاوت اور اقرار نبوت کا اور تمام اسلامی احکام کو ادا کرنے کا، بلکہ اتنی بڑی جماعت پر جہاد کرنے کے لیے باجماع و اتفاق اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر اور جمہور صحابہ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ سب سے پہلا جہاد انہی مرتدین پر کیا گیا، کیونکہ وہ اس راز کو خوب سمجھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی عزت اور ذلت اور فتح و شکست ان کی مردم شماری کی کثرت ان کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، کہ جس نے بدر میں ایک قلیل و ضعیف جماعت کو ہزاروں جوانوں کے باسامان لشکر فتح دے دی، اور وادی حنین میں باوجود کثرت تعداد کے اور ہر قسم کی قوت و طاقت اور پاور ہونے کے باوجود بھی شکست دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہو تو تھوڑے بھی بہت ہے، ورنہ بہت بھی کچھ نہیں۔ بس آخر میں ایک شعر کر کے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، ہے نقش دلوں پہ نبی کی مہر نبوت، جب لا نبی بعدی محمد نے کہا ہے، جب لا نبی بعدی محمد نے کہا ہے، اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔